یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اپنا کام کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھیج لی اور خود کو تیار کرنے لگی آنے والے وقت کے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ یقیناً اس کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو بچپن سے ہوتا آیا ہے۔ وہ وہ میں نے سوچا پہلے یہ کام تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہوشیار بننے کی کوشش کرو؟ ہاں؟ مقابل کھڑی عورت نے آگے بڑھ کر دو تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیے تھے اور اس کے باقی کے الفاظ وہیں دب گئے تھے۔ اس نے اپنا منہ جھکایا اور رونے لگی۔ بس اب لگو رونے تاکہ کام نہ کرنا پڑے۔ یہ کپڑے سمیٹو، اسے بعد میں دھونا۔ پہلے جاؤ جا کر میرے لیے کھانا لگاؤ۔ کھانے کا وقت ہے اور میڈم کو کپڑے دھونے کی سوچ رہی ہے۔ گھر والوں کو بھوکا مارنا چاہتی ہو تم تو تاکہ اکیلی راج کرو یہاں؟ اپنے ہی منہ ہی نہ جانے کیا کیا کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھیں، جبکہ انابا نے آنسو بھرائی آنکھوں سے انہیں جاتے دیکھا تھا اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد کچن کی طرف بڑھ گئی۔ انابا رحمان، جسے دنیا یتیم کہہ کر حقیر جانتی تھی، دراصل خدا کا ایک ایسا حسین شاہکار تھی جسے فطرت نے پوری یکسوئی سے تراشا تھا۔ اس کا حسن کسی شوش زدہ دریا کی خاموش لہر کی طرح پرسکون مگر دل کو کھینچنے والا تھا۔ وہ دراز قد تو نہ تھی، لیکن اس کی قامت میں ایک ایسا نفاست بھرا خم تھا جو اسے دلکش بناتا تھا۔ گہری سیاہ بڑی آنکھیں جن میں بچپن سے ہی ایک دائمی اداسی ٹھہری ہوئی تھی، مگر جب وہ پلکیں جھپکتی تو لگتا تھا جیسے ستاروں کی ایک جھلک غائب ہو گئی۔ اس کی جلد دودھیا چاندی جیسی سفید تھی اور جب شرم یا غصے کی سرخی اس پر پھیلتی تو وہ کسی گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی۔ اس کے بال کمر تک آتے ہوئے سیدھے گھنے اور ریشم کی طرح نرم تھے، جن کی مہک ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی سب سے منفرد چیز اس کے ہونٹوں کی بناوٹ تھی، قدرتی طور پر ہلکے گلابی اور ایک خاص معصومانہ خم لیے ہوئے، مگر اس حسن کے پس منظر میں گہرا کرب چھپا تھا۔ اسے ہمیشہ احساس دلایا جاتا کہ وہ بوجھ ہے۔ بات بات پر اس کی ماں کی موت، جس کے بعد اس کا باپ بھی چل بسا، کا تانا دیا جاتا۔ بچی ہونے کے باوجود اس پر گھر کے بھاری کاموں کا بوجھ ڈالا گیا۔ اس کے نازک ہاتھ برتن دھو دھو کر کھردرے ہو چکے تھے اور اس کا جسم مسلسل تھکن سے نڈھال رہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر انابا کی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ چچی اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور چچا زاد بھائیوں کے ناپاک عزائم سے بچنے کے لیے وہ ہر وقت خوف کے سائے میں جیتی تھی۔ سر، دبئی کا وہ اہم کانٹریکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آخری وقت میں ہمارے حریف جاوید صاحب۔ بند کرو یہ بکواس، اس کی گرجدار آواز کار کے اندر گونجی، جس سے اس کا ڈرائیور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فون تقریباً گالی دیتے ہوئے بند کیا اور اسے پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ میں نے اسے خاص طور پر کہا تھا کہ مجھے کوئی بھی غلطی قبول نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی اس کمپنی کو ڈبو سکتی ہے۔ شہرام مراد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شہرام مراد ایک متضاد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ مراد ہولڈنگز کا چیف ایگزیکٹو تھا اور اس کا وجود اقتدار کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ وہ ایک بے پناہ خوبصورت اور مردانہ شخصیت کا مالک تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ لمبا، اس کا جسم تلوار کی طرح سیدھا اور جم جانے کی وجہ سے سخت تھا۔ اس کی گندمی رنگت، اس کے تیکھے نقوش اور کٹی ہوئی داڑھی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیتے تھے۔ لیکن اس کی سب سے خطرناک چیز اس کی تیز شعلہ فشاں آنکھیں تھیں، سرمئی مائل بھوری آنکھیں جو غصے میں انگاروں کی طرح دہک اٹھتیں، کسی بھی کمزور انسان کی روح کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ شہرام کی کار اب مراد ہولڈنگز کی 35ویں منزل پر واقع اس کے شاندار آفس کے پورچ میں رکی۔ یہ بلڈنگ شہر میں اقتدار اور کامیابی کی علامت تھی۔ شیشے کی دیو قامت عمارت میں داخل ہوتے ہی ہر شخص اس کے آگے جھک گیا۔ وہ اپنے ارد گرد کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کا وجود ہی ایک چلتا پھرتا قانون تھا۔ وہ سیدھا اپنے دفتر میں داخل ہوا، جہاں اس کے سینئر ایگزیکٹوز خوف زدہ چہروں کے ساتھ اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ دبئی کانٹریکٹ کے نکل جانے کی وجہ سے فضا میں تناؤ چھایا ہوا تھا۔ یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر میری تنخواہ کا بوجھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، شہرام نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کی گونج دل دہلا دینے والی تھی۔ مجھے بہانے نہیں، حل چاہیے۔ مسٹر فہد، آپ اس پروجیکٹ کے ہیڈ تھے، مجھے بتائیں ہم نے مارکیٹ ریسرچ کہاں غلط کی؟ فہد نے کانپتے ہوئے ایک فائل آگے بڑھائی۔ سر، جاوید نے مارکیٹ ریٹ سے 10% کم کی پیشکش کر دی تھی، جبکہ آپ کا طے شدہ اصول ہے کہ ہم معیار پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، فہد نے کہا۔ شہرام نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری جو غصے کے ساتھ عزم کی تھی۔ اصول نہیں بدلیں گے، ہم اپنی حکمت عملی بدلیں گے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کانفرنس ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے مار کر اٹھایا اور بورڈ پر ایک نیا نقشہ کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ کی تیزی اور فیصلوں میں غیر معمولی وضاحت تھی۔ اگلے 1 گھنٹے تک اس نے اکیلے پوری میٹنگ کو کنٹرول کیا، تمام مدِ مقابلوں کی حکمت عملی کو
چھیتروں کی طرح پھاڑ ڈالا اور دبئی کا نقصان برداشت کرتے ہوئے اس سے بڑا اور زیادہ منافع بخش پروجیکٹ دوحہ میں حاصل کرنے کا نیا لائحہ عمل تیار کر دیا۔ یہ نقصان نہیں، ہماری غلطی کا بوجھ ہے، اس نے قلم بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اور مراد ہولڈنگز کبھی کسی غلطی کا بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھاتی۔ ہمیں ہر قیمت پر جیتنا ہے۔ نکلیں اور کل صبح تک مجھے ایک فائنل رپورٹ دیں۔ اس کے جانے کے بعد ایگزیکٹوز نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ ایک سخت گیر، غیر لچکدار اور ڈکٹیٹر باس تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہرام مراد ہی وہ شخص تھا جو ان کی کمپنی کو عالمی سطح پر لے جا سکتا تھا۔ اس وقت شہرام کی زندگی میں صرف اقتدار، مقابلہ اور جیت تھی۔ انابا ایک تنگ و تاریک باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے اور چولہے کی گرمی سے سرخ ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ چچی، چچا زاد بھائی اور بہن دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے اور انابا کو ان کی خدمت کرنی تھی۔ وہ ہر ایک کی پلیٹ میں خاموشی سے کھانا ڈال رہی تھی۔ اس کے قدم زمین پر آہستگی سے پڑ رہے تھے۔ اس کی خاموشی ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتی تھی۔ ارے، تم نے سالن میں نمک کیا اتنا کم ڈالا ہے؟ یا تمہیں ہماری صحت کی زیادہ فکر ہونے لگی ہے؟ چچی نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ وہ انابا کو ہمیشہ حسد کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ نہیں چچی جان، میں نے اندازے سے ڈالا تھا، انابا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اندازہ؟ چچا زاد بھائی سمی نے کہکہا لگایا۔ اس بدبخت کے تو سارے اندازے ہی غلط ہوتے ہیں، ورنہ یہ آج اس گھر میں کیوں ہوتی؟ چچی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کھانے کا مگ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ دور ہٹو، یہ زہر تم نے خود کیوں نہیں کھا لیا؟ یہاں کی روٹیاں توڑنے کے بجائے تمہیں اپنے سسرال میں ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو وہاں بھی کسی کے کام کی نہیں ہو۔ انابا کا دل زخموں سے چور ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسے اسی طرح اذیت دیتے رہیں گے۔ اس کا ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے اور دادی اماں ابھی دوسرے شہر میں بیمار پڑی تھیں۔ اٹھاؤ یہ پلیٹیں اور جا کر باہر شہر میں فرش پر بیٹھ کر کھاؤ، چچی نے نفرت سے کہا۔ یہ دسترخوان تمہاری جگہ نہیں ہے، تم اس قابل نہیں ہو۔ انابا نے ایک نظر ان سب پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے انہیں پلکوں کے اندر ہی قید کر لیا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ خاموشی سے پلیٹیں اٹھائے اور زمین پر بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگی جو اس نے خود محنت سے بنایا تھا۔ یہ جسمانی سختی سے زیادہ اس کی روح کا استحصال تھا جو انابا کو دن رات کھائے جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب شہرام مراد اپنے پینٹ ہاؤس سے نکل کر اپنی خاندانی حویلی نما کوٹھی میں پہنچا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، دادی اماں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اس وقت مغرب کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آ گئے میرے بچے، دادی اماں نے محبت اور کمزوری سے بھری آواز میں کہا۔ شہرام نے احتراماً ان کے سامنے سر جھکایا اور ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی دادی اماں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے بیٹا، میں بس انابا سے ملنے جانا چاہتی ہوں، کل لے چلو، دادی اماں نے تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے شہرام کو کہا۔ شہرام کو یہ سن کر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ دادی اماں، آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا مصروف ہوتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے خاندان کے لیے کیا کچھ… بس، دادی اماں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں سنی، وہ میری نواسی ہے اور میری بچی ہے، میں بہت دنوں سے اس سے ملی نہیں ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم اسے یہاں لے آؤ گے، مگر وہ بیچاری ابھی وہیں ہے۔ شہرام نے صبر سے کام لیا۔ دادی اماں، میں جلد اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر رہا ہوں، آپ اپنا دل مت خراب کریں، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ دادی اماں نے شہرام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری بچی تکلیف میں ہے، مجھے اس سے ملنے جانا ہے۔ دادی اماں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ شہرام تیزی سے ان کے پاس آیا۔ نہیں دادی اماں، آپ اس حالت میں سفر نہیں کر سکتی، اگر تم نے مجھے ابھی نہ لے کر گئے تو میں تمہارے بغیر ٹیکسی کروا کے چلی جاؤں گی۔ دادی اماں کا چہرہ ضد اور تشویش سے لال ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ انابا کی طرف سے فکر مند رہتی تھی۔ شہرام جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید انکار کیا تو دادی اماں خود کو تکلیف پہنچا بیٹھیں گی۔ ان کی صحت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اسے ہار ماننی پڑی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھری تھی، مگر وہ دادی اماں کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، شہرام نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر آپ میرے ساتھ چلیں گی، آپ اتنی رات کو اکیلی نہیں جائیں گی، اس نے کہا۔ ہاں، دادی اماں کے چہرے پر تھوڑا سکون آیا، ہمیں ابھی چلنا چاہیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شہرام نے اپنا اوور کوٹ ٹھیک کیا اور ڈرائیور کو فوراً کار تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ بغیر ایک لمحے کی تاخیر کے اپنے شدید نفرت کو اپنے اندر دفن کر کے اپنی دادی اماں کے ساتھ اس نامعلوم سفر پر روانہ ہو گیا جس کا اختتام اسے کسی نئے انکشاف تک لے جانے والا تھا۔ وہ اپنی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی دادی، جبکہ اس کے چہرے پر بیزاری صاف واضح تھی۔ وہ اس وقت تھکا ہوا تھا لیکن اپنی دادی کے کہنے پر ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ صبح سے وہ کام کرنے میں مصروف تھی۔ دوپہر کا کھانا وہ ابھی کھا رہی تھی کہ اس کی چچی کچن میں آئی۔ جاؤ یہ کھانا سمی کو دے آؤ، وہ کمرے میں ہے۔
अनाबा ने हैरत से अपनी चची को देखा। समी सुबह से घर से गायब था। दोपहर का खाना भी उसने ना खाया था। यही वजह थी कि उसकी चची अब समी को खाना देने का कह रही थी। चाची, लेकिन मैं उसके कमरे में नहीं जाती, आपने ही तो मना किया था। वो मिनमिनाई थी। हाँ, मैंने मना किया था, लेकिन अब कह रही हूँ ना, जाओ, खाना खा नहीं जाएगा मेरा बेटा। चाची ने उसकी तरफ हकारत से देखा। मेरा बेटा तो है ही शरीफ, वो कभी मोहल्ले की लड़कियों की तरफ नहीं देखता, वो तेरी तरफ क्या ही देखेगा। हाँ, अगर तू अपने हथकंडे उसके सामने नहीं आजमाएगी तो वो तेरी तरफ देखेगा ही नहीं। उसकी चाची फिर सारा इल्ज़ाम उस पर लगा गई थी। अनाबा वहीं खामोश हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि चाची को जवाब देना बेकार है। उसने खाने की ट्रे उठाई और समी के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो समी अपनी शर्ट उतार रहा था। अनाबा ने फ़ौरन अपना सर झुकाया। भाई, ये खाना आपके लिए लेकर आई हूँ, ये खा लीजिएगा। वो कहकर ट्रे टेबल पर रखती पलटी ही थी कि समी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा था। और बस यही लम्हा था जब उसकी चाची हाथ में दूध लिए कमरे में दाखिल हुई थी। ये क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे से दूर रहना, उसकी चाची ने गुस्से से कहा। नहीं चाची, आपने जो देखा वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो समी भाई। वो घबराहट के बायस अब बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी चाची ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटती हुई कमरे से बाहर ले आई थी। हाँ, मैं सब अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू क्या कहना चाह रही है। लगा दे इल्ज़ाम मेरे बेटे पर। वो तो तुझे बहन बहन कहता नहीं थकता, और तूने उसको ही नहीं बख्शा। अरे, मोहल्ले के लड़कों को अपने पीछे लगाने के बाद कम से कम अपने भाई को तो छोड़ देती। डाइन भी साथ घर छोड़ कर वार करती है, लेकिन तूने तो अपने घर में ही मुंह काला करना शुरू कर लिया। तुझे शर्म ना आई? वो गुस्से से मुसलसल बोल रही थी। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात को समझें। आपने जो देखा है वो बिल्कुल गलत है। आप एक दफ़ा मुझे बोलने का मौका तो दें। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। अम्मा, छोड़ना नहीं इसे। मैंने इसे मना भी किया था कि आपको ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन इसने कहा कि ये पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी, और ये सब कुछ करने लगी। समी फ़ौरन बोला था। उसकी चाची गुस्से से एक साइड बढ़ी और वहाँ से डंडा उठाकर लाकर उसे पीटना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ डाला? तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? वो मुसलसल उसे मार रही थी और बोल रही थी, जबकि अन्नाबा बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चाची ने उसकी एक ना सुनी। वो लोग जैसे ही उस मोहल्ले में दाखिल हुए, चीखों पुकार की आवाज़ उन्हें साफ सुनाई दी थी। फरहाना बेगम, दादी अम्मा ने अपना दिल थाम लिया था। वो इस चीख को जानती थी कि ये चीख किसकी है। शहराम, मेरी बच्ची। वो तड़प कर शहराम का हाथ थाम गई। दादी, आप फिक्र न करें, हम पहुंच गए ना। शहराम ने अपनी दादी को हौसला दिया। शहराम इस माहौल से खौफ महसूस कर रहा था। उसे यहाँ आना पसंद नहीं था, लेकिन वो हमेशा अपनी दादी के साथ यहाँ आया करता था, और शायद आज वो यहाँ आखिरी दफ़ा आया था। उसने ठान ली थी कि अगली दफ़ा दादी को कहीं जाना होगा तो वो ड्राइवर के साथ ही भेज देगा। वो गाड़ी से बाहर निकला और दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा न खोला। लेकिन मुसलसल अंदर से एक खातून के चीखने की साफ आवाज़ आ रही थी, और साथ में किसी की सिसकियाँ गूंज रही थी। शहराम ने अपने साथ आए गार्ड को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा ही तोड़ दिया था। अंदर का मंजर देखकर शहराम की आंखें भी फैली थीं। अनाबा के सर से खून बह रहा था, और वो नीचे ज़मीन पर बैठी रो रही थी, जबकि उसकी चाची के हाथ में एक डंडा था। वो बार बार उसके सर और जिस्म पर मार रही थी। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ पर भी वो ना रुकी और मुसलसल अनाबा को मारती रही। पीछे ही समी चचाजाद भाई खुले गिरबान के साथ चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसे देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुझे हमने अपने घर में पनाह दी और तूने ये सब कुछ किया? वो मुसलसल बोल रही थी और उसे मार रही थी, लेकिन अनाबा ने कुछ न कहा और बस सर झुकाए बैठी रही थी, रोती रही। शहराम ने आगे बढ़कर फौरन उसकी चाची के हाथ से डंडा ले लिया था। ये क्या तरीका है? शहराम धाड़ा। अनाबा ने नीम बेहोशी में शहराम को देखा था और फिर गेट से दाखिल होती अपनी नानी को। वो भागने की हिम्मत न रखती थी, लेकिन फिर भी उठकर अपनी नानी की तरफ भागी थी और उनके सीने से जा लगी। अपनी नवासी को इस हालत में देखकर फरहाना बेगम का तो दिल फटने को था। वो बार बार उसके चेहरे को चूमती और अपने करीब कर लेती। ये क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरी बच्ची की? फरहाना बेगम धाड़ी थी। ये तो तुम अपनी बेटी से पूछो, मेरे बच्चे पर डोरे डाल रही है। मोहल्ले के लड़के कम थे जो इसने मेरे बच्चे को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फांसना शुरू कर दिया? वो तो शुक्र है वक्त रहते मैंने देख लिया, वरना कोई कसर न थी कि ये मेरे बच्चे को भी गंदा करती। वो गुस्से से बिना लिहाज किए बोली, क्या बक रही हो? मेरी नवासी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपनी नवासी पर पूरा यकीन है। अनाबा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। फरहाना बेगम ने अनाबा को संभालते हुए कहा। नानी, जो चाची ने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बस भाई को। वो रोने के दरमियान मुश्किल बोल रही थी। चेहरे पर गहरे नील थे, जबकि होंठ के कोने भी फट चुके थे। अच्छा, अब भाई जब कमरे में गई थी उस वक्त तो बहुत चिपक रही थी उसके साथ, और अब सबके सामने ये ड्रामे कर रही है, भाई बना रही है। इसकी चाची नाबा की बात काटती गुस्से से बोली थी। मेरी नवासी को बोलने का मौका दो। बोलो बेटा, क्या हुआ है? फरहाना बेगम ने सख्ती से टोका, जबकि बाहर पूरा मोहल्ला जमा था।
کون نہیں جانتا تھا انابا کی چچی کو؟ وہ گھنونے الزام انابا پر لگاتی تھیں، مارتی پیٹتی تھیں، اور اس کا گواہ پورا محلہ تھا۔ انابا گھر سے باہر جب جب سودا لینے کے لیے نکلتی تب تب اس کی چاچی اسے ہوتے محلے کے سامنے ذلیل کرتی تھی۔ محلے کے لڑکے اس کے پیچھے پاگل تھے، لیکن انابا نے کبھی ایک آنکھ اٹھا کر ان کو دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کی چاچی سے بد کردار کہتی تھی۔ نانی، میں سچ کہہ رہی ہوں، جو چاچی نے دیکھا وہ سچ نہیں ہے۔ میں صرف وہاں کھانا دینے گئی تھی، لیکن سمیع بھائی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ بولتے بولتے چپ ہوئی تھی اور رونے لگی، جبکہ شہرام کو اس سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ اسے انابا کے آنسو بالکل جھوٹے لگ رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی انابا سے بےحد نفرت کرتا تھا، اور نفرت کرنے کی وجہ صرف اور صرف انابا کی چاچی تھی۔ جب جب شہرام اپنی دادی کی انابا سے بات کروانے کے لیے کال کرتا تو اس کی چاچی ہمیشہ اس کے کردار کے قصیدے شہرام کے سامنے پڑھ دیا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شہرام اس سے چڑھنے لگا تھا۔ اسے یہ لڑکی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور اسے بالکل پسند نہ تھا کہ اس کی دادی انابا سے ملے، لیکن اس کے باوجود اپنی دادی کا خیال کرتے وہ ہمیشہ ناپسندیدگی سے انہیں ملنے کے لیے کہہ دیا کرتا تھا۔ بس اب میری نواسی کے بارے میں تم کچھ نہیں بولو گی۔ میں اپنی بچی کو یہاں مزید نہیں رہنے دے سکتی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، فرحانہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں، لے جائیں لے جائیں، اس گند کے ڈھیر کو ہمارے گھر سے جلدی نکالو، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، اس کی چاچی روب سے بولی تھی۔ فرحانہ بیگم نے غصے سے شہرام کی طرف دیکھا۔ شہرام نے قہر برسات دینے والی نظروں سے انابا کی چاچی کو دیکھا تو وہ وہیں پر خاموش ہو گئی تھی۔ شہرام اپنی دادی کی طرف بڑھا جو انابا کو سہارا دیے کھڑی تھی۔ انابا کو اب اپنا کھڑا رہنا بھی محال لگ رہا تھا، بس یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بوڑھی جان نانی کا سہارا لیے بمشکل کھڑی تھی۔ فرحانہ بیگم نے شہرام کو اشارہ کیا تو شہرام نے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر انابا کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی نانی ایک نظر اس گھر پر ڈالتی غصے سے پلٹ گئی تھی۔ پورا محلہ سرگوشیاں کر رہا تھا، کوئی شکر کر رہا تھا تو کوئی اس کی چاچی پر لعنت ملامت، تو وہاں کی کچھ عورتیں انابا کا حال دیکھ اس کے لیے دعا گو تھیں۔ پورا راستہ انابا روتی آئی تھی، جبکہ فرحانہ بیگم مسلسل اسے چپ رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ راستے میں آتے شہرام نے اسے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اور بینڈیج کروا لینے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لیے سیدھا حویلی میں آیا تھا، لیکن فرحانہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ انابا کو کمرے میں چھوڑ دینے کے بعد شہرام اپنی دادی کے پاس آیا تھا۔ دادی، آپ بالکل چپ ہو گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ سوچ رہی ہوں اب میں انابا کو واپس نہیں بھیجوں گی، فرحانہ بیگم نے کہا تو شہرام نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی دادی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ انہیں تسلی دیتے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے کچھ اور بھی سوچا ہے، فرحانہ بیگم نے کہا تو شہرام نے حیرت سے اپنی دادی کو دیکھا۔ جی دادی، آپ حکم کریں، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اپنی دادی کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم انابا سے نکاح کر لو، تاکہ وہ اس گھر میں بھی رہے اور عزت سے رہے، حق سے رہے، تاکہ باہر کے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، فرحانہ بیگم نے کہا تو شہرام کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اور اس لڑکی سے نکاح؟ ہرگز نہیں۔ وہ فوراً اپنی دادی کا ہاتھ چھوڑتا کھڑا ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ میری نواسی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے، میں اس طریقے سے اسے روتے سسکتے نہیں دیکھ سکتی، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ دادی، میں ایک کھلے خیالات کی لڑکی چاہتا ہوں جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جو مجھے سمجھے۔ بس میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا دادی، مجھ جیسی لڑکی چاہیے، وہ بھی فیصلہ کن انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر صبح تک سوچ لو کہ تم اس سے نکاح کرو گے یا نہیں، مجھے صبح اپنا فیصلہ بتا دینا تاکہ مجھے بھی فیصلہ لینے میں آسانی ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارا فیصلہ میری زندگی بچا بھی سکتا ہے اور زندگی لے بھی سکتا ہے، اور یہ یقین جانو تم صرف ایک جان جانے کے ذمہ دار نہیں ہوگے، میں اپنے ساتھ انابا کو بھی زہر دے دوں گی تاکہ اسے میری موت کے بعد کسی کے ظلم سے دوچار نہ ہونا پڑے، اب تم جا سکتے ہو کمرے سے، وہ کہہ کر اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ شہرام نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی دادی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا نکاح کسی بھی حال میں اس سے کروائیں گی، یہ سوچنے کا وقت دینا تو محض صبح تک کا بہانہ تھا کہ وہ شہرام کو ٹال سکیں۔ شہرام سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ میں اس لڑکی کو بخشوں گا نہیں، آخر یہ لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ شہرام غصے سے دھاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، دادی چاہتی ہے نا کہ میں تم سے نکاح کروں، میں تم سے نکاح کروں گا، لیکن تمہارا سانس تک لینا میں محال کر دوں گا، وہ پختہ ارادہ کرتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو شہرام اپنے وقت کے مطابق تیار ہو کر کمرے سے نکلا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا تو سامنے ہی ڈرائنگ ہال میں اسے اپنی دادی بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ ایک سائڈ پر انابا ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، جبکہ دوسری سائڈ پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ شہرام ان سب کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ دادی اپنا فیصلہ لے چکی ہیں۔ شہرام نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے چلتا ہوا اپنی دادی کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ فرحانہ بیگم نے ایک نظر شہرام کے چہرے پر ڈالی اور پھر ملازمہ کو اشارہ کیا تو ملازمہ نے آگے بڑھ کر انہیں ایک لال دوپٹہ دے دیا۔ انہوں نے وہ لال دوپٹہ خاموشی سے انابا کے سر پر اوڑھ دیا تھا۔
انابا نے اپنی نانی کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی نانی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کا نکاح شہرام سے کروانا چاہتی ہیں اور یہی ایک محفوظ پناہ ہے اس کے لیے۔ اسی لیے انابا نے بھی خاموشی سے شہرام سے نکاح میں ہی بہتری جانی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے لے کر اس وقت تک سختیاں دیکھ چکی تھی اور وہ اپنی نانی کی محبت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ اسے اپنی نانی پر یقین تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گی۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے نکاح کے لیے مان گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے مزید سختیاں اب آنے والی ہیں۔ چند گواہوں کی موجودگی میں خاموشی سے ان کا نکاح کروایا گیا۔ شہرام نے نکاح کے بعد ایک نظر بھی انابا پر ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور وہ اپنی دادی کو اب بنا اللہ حافظ کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میری بچی، ہمیشہ خوش رہو، اب تم میرے پاس ہو نا؟ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہیں شہرام کچھ کہتا ہے تو سب سے پہلے تم مجھے بتاؤ گی، سمجھی میری بات؟ وہ حوصلہ دینے والے انداز میں بولی تو انابا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پورا دن انابا اپنی نانی کے ساتھ رہی تھی اور اسے بار بار حوصلہ دیتی رہی تھی اور سمجھاتی رہی تھی کہ شہرام کس شخصیت کا مالک ہے۔ رات میں جب شہرام کے گھر آنے کا وقت ہوا تو فرحانہ بیگم نے اسے شہرام کے کمرے میں بھیج دیا تھا، جبکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب شہرام آئے گا تو کھانا ان کا دونوں کا وہ کمرے میں ہی بھیج دیں گی۔ انابا اس وقت شہرام کے کمرے میں بیٹھی تھی اور کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک ہی وہ کمرے میں تن فن کرتا داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں قہر تھا۔ شہرام نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا۔ اوہ، تو تم آخر آ ہی گئی میرے کمرے میں، چلو بہت کمال، اب مجھ پر بھی ذرا آزماؤ، ذرا اپنے ہتھ کنڈے مجھ پر بھی ڈورے ڈالو جو تم اپنے محلے میں لڑکوں پر ڈالتی رہی ہو۔ وہ ایک حقارت بری نظر اس کے جسم پر ڈالتا بولا تھا، جبکہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر انابا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا اور بس اپنا سر جھکا لیا۔ اسے تو لگا تھا کہ شہرام اس سے نرمی سے بات کرے گا، محبت سے بات کرے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کی نانی نے کی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ برعکس چل رہا تھا۔ انابا کو اس کے سامنے بولنا بھی فضول لگا تھا، اسی لیے اس نے ٹھیک اسی طریقے سے شہرام کے سامنے خاموشی اختیار کی تھی جس طریقے سے وہ ہمیشہ اپنی چاچی کے سامنے اختیار کر لیا کرتی تھی۔ شہرام اور نہ جانے اسے کیا کیا کہہ رہا تھا، کن کن القابات سے نواز رہا تھا، لیکن اس سب کا انابا پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو ان سب چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ شہرام لفظوں سے اپنا غصہ اتار لینے کے بعد ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا، جبکہ انابا اپنے آنسو صاف کرتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ملازم آیا اور کھانا دے کر چلا گیا۔ شہرام واپس کمرے میں آیا تو ایک نظر انابا پر ڈالتا لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ نہ اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی انابا نے۔ انابا اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے لیے بھوکی تھی، لیکن اس میں ہمت ہی نہ ہوئی، اسی لیے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور ہمیشہ کی طرح روتی سسکتی بنا کھانا کھائے ہی سو گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرنے لگا تھا۔ انابا نے مزید اپنی نانی کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ جتنا کچھ اس کی نانی نے کر دیا تھا اس کے لیے وہی بہت تھا۔ اب اسے روز روز کی مار نہیں کھانی پڑتی تھی، روز روز کسی سے ڈانٹ نہیں کھانی پڑتی تھی۔ وہ شہرام کی باتوں کو سنتی ہی نہ تھی، وہ ہمیشہ اسے طنز و تباہٹ کرتا رہتا۔ اکثر جب وہ اس کا کوئی کام کرنے لگتی تو اسے جھڑک دیا کرتا، لیکن وہ نظر انداز کر دیتی تھی کیونکہ اسے اس لہجے کی اب عادت تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تھا کہ سامنے نظر انابا پر پڑی۔ نانی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ، اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بولا، سوچنا بھی میں تمہیں لے جاؤں گا کہیں، میرے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ڈرائیور ہے گھر پر، جہاں جانا چاہتی ہو اس کے ساتھ چلی جاؤ، اور یہ میرے سامنے معصوم بننے کا ڈھونگ مت کیا کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، بہت اچھے سے جانتا ہوں تمہاری عشق معشوقی کے قصے۔ وہ کوٹ اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں پکڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ انابا نے آنسو بھری آنکھوں سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا اور وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ اللہ، آخر کتنا صبر کروں اور آخر کتنا برداشت کروں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آخر کب تک اپنے کردار پر یہ بے بنیاد الزام برداشت کرتی رہوں؟ آخر انہیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اگر میں خاموش ہوں تو مجھے ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف زبان سے کہی جانے والی باتوں کو سمجھتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، وہ فیصلہ کن انداز میں بولتی کھڑی ہوئی، آج میں بولوں گی، آج میں بتاؤں گی انہیں کہ میں بد کردار نہیں ہوں، میرا کردار سفید چادر کی مانند ہے، دوں گی میں نے آج ثبوت۔ وہ پختہ ارادہ کرتی اپنے آنسو بے دردی سے صاف کر کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اپنی نانی کے پاس گئی۔ نانی، کیسی ہیں آپ؟ چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سے جائے وہ اپنی نانی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جب اپنی نانی کے سامنے جاتی تو ہمیشہ اسی طریقے سے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر جایا کرتی تھی تاکہ اس کی نانی کو تکلیف نہ ہو، لیکن شاید آج وہ ناکام رہی تھی۔ کیا ہوا میری بچی، تم روئی ہو؟ فرحانہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں روئی، میں آپ کے پاؤں دباؤں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی بولی تھی۔ آج دن میں ہی، تم تو رات میں ہی دبایا کرتی ہو۔ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ شاید آج رات میں آ نہ سکوں۔
وہ چہرے پر زخمی مسکراہٹ سے جا کر بولی تھی۔ لیکن کیوں؟ تم کہیں جا رہی ہو شہرام کے ساتھ؟ اس کی نانی فوراً فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاں، شہرام نے کہا ہے کہ ہم آج کھانا باہر کھائیں گے۔ انابا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نانی سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن سینے میں اٹھی تکلیف کے باعث ایک گلٹی اس کے گلے میں ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے میرے بچے، خوش رہو۔ انہوں نے محبت سے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ تھوڑی دیر اپنی نانی کے ساتھ وقت گزار لینے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور شہرام کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وقت کیسے گزارا تھا وہ وہی جانتی تھی۔ وہ بس بے صبری سے شہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جب شہرام کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر سر گرائے بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اوہ، تو میڈم یہاں پر ہیں۔ موبائل نہیں ہوگا نا تمہارے پاس؟ ہاں، بور ہو جاتی ہوگی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے میں ایک موبائل کا انتظام کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے عاشقوں سے بات کرنے کے لیے وقت مل سکے اور تم بور نہ ہو۔ وہ کوٹ اپنا بیڈ پر پھینکتا کہہ کر ڈریسنگ روم کی طرف مڑا تھا۔ میں یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ ایک بےغیرت قسم کے انسان ہیں جو اپنی ہی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو ایک دفعہ بھی یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ آپ کی بیوی کو دوسروں کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کے وقت ہی نہیں؟ وہ یوں ہی صوفے پر سر گرائے ساتھ لیٹی بولی تھی۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی، محض لب حرکت کر رہے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی؟ شہرام غصے سے دھاڑا تھا۔ ہاں کی میں نے، کیونکہ اب مزید میں آپ کے الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ میں میرے محلے کے لڑکوں کے ساتھ چھڑے اڑاتی تھی، ان کو پھنسانے کے پینترے آزماتی تھی؟ میں نے کبھی اپنے حسن پر ناز نہیں کیا شہرام، لیکن آج کرتی ہوں۔ مجھے پینترے آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میری طرف، دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے مجھے پینترے آزمانے کی ضرورت ہے؟ وہ اپنی شال اتار کر دور اچھالتی بولی تھی۔ نہیں، مجھے پینترے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کی خواہش ہر مرد کرتا ہے، لیکن افسوس، کبھی آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو پتہ چلے نا۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو اپنی بیوی صرف ایک گند کا ڈھیر لگی ہے ہمیشہ۔ تو پھر سنیں، میں نے کبھی کسی پر ہتھ کنڈے نہیں آزمائے۔ میرے پیچھے ہزاروں کتے تھے، میں نے مرد نہیں کہوں گی، کتے ہی کہوں گی۔ میرے پیچھے ہزاروں تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ میں خود کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے خود کو سنبھال کے رکھا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے، جس طریقے سے میں نے دوسرے مردوں کو نظر انداز کیا، اس طریقے سے مجھے میرے شوہر نے ہی نظر انداز کر دیا۔ جس طریقے سے میں نے دوسرے مردوں کو گند کا ڈھیر سمجھا، مجھے میرے شوہر نے ہی گند کا ڈھیر سمجھ لیا۔ وہ روتی ہوئی سانس لینے کے لیے رکی۔ خیر، جائیے گا میرے محلے میں، اگر وہاں کا ایک مرد بھی یہ کہہ دینا کہ ہاں انابا کے کردار میں جھول تھا، وہ ہماری طرف مائل ہوئی تھی، تو میں خوشی خوشی اپنا سر قلم کروا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مزید اپنے کردار پر تہمتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ انابا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بات کر رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے انابا کو بولتے دیکھا تھا، اور اس قدر گہرے الفاظ سن کر تو وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ شہرام جو اکثر ہر کسی کی بولتی بند کروا دیا کرتا تھا، آج اپنی بیوی کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ۔ آخر کب اس نے کوشش کی ہے انابا کو جاننے کی؟ کب اس نے معلوم کروانے کی کوشش کی کہ انابا کا کردار صاف ہے یا نہیں ہے؟ انابا اسے وہیں ساکت کھڑا چھوڑ اپنی شال اٹھا کر کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ شہرام کو لگا تھا کہ وہ اپنی نانی کے پاس جا رہی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی نانی کے سامنے کسی بات کا ذکر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ان چند دنوں میں انابا کو اتنا تو جان چکا تھا کہ وہ اپنی نانی کو تکلیف میں ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ذرا سی فرحانہ بیگم کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ آخر کیسے وہ آج اتنی بڑی بات انہیں جا کر بتا سکتی تھی؟ شہرام پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، اسے سکون نہیں تھا۔ وہ انابا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن انابا کمرے میں آئی ہی نہ تھی۔ وہ عام طور پر جب رات میں اپنی نانی کے ساتھ ہوتی تھی تو دیر سے صحیح لیکن کمرے میں واپس آ جایا کرتی تھی، لیکن آج وہ نہ آئی تھی۔ آخر ایک دفعہ بھی تو اس نے انابا سے صفائی نہیں مانگی تھی، اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ انابا سے صبح بات کرنے کا سوچ کر پوری رات بے سکون رہا تھا، اور وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ جیسے ہی رات گزری، وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا اور اپنی دادی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن کمرے کے دروازے کے پاس جاتے ہی وہ پلٹ گیا تھا۔ انا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ آخر کیسے وہ اس سے جا کر بات کر سکتا تھا جس کو میں نظر انداز کرتا آیا تھا، اتنی تہمتیں لگاتا آیا تھا؟ آخر کیسے اس سے بات کرتا؟ وہ گھر سے نکلتا چلا گیا تھا اور سیدھا آفس میں آیا۔ سر، یہ کچھ فائلز ہیں، مینیجر نے کہا تھا۔ ایک ملازم نے آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن شہرام مراد نے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اسے اپنے مینیجر کی آواز ہی نہ آئی، اور آج یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ اپنے کام کو لے کر اتنا غیر سنجیدہ تھا۔ مینیجر کو حیرت ہوئی کہ وہ آفس میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور سوچوں میں گم ہے، وہ کام کے علاوہ کسی اور بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سر، اس نے ایک بار پھر پکارا، لیکن اس دفعہ پھر شہرام مراد نے اس کی پکار نہ سنی۔ سر، اس دفعہ مینیجر نے تھوڑی تیز آواز میں پکارا تو شہرام مراد چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ شہرام نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔
سر یہ کچھ فائلز ہیں، آپ نے منگوائی تھی نا؟ مینیجر نے کہا تھا۔ شہرام نے اسبات میں سر ہلایا تھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا سنو، یہ اس ایڈریس پر جاؤ اور یہاں کے سب پرانے رہنے والے ہیں، ان سب کو بلا کر لے کر آؤ، اور خاص طور پر مردوں کو لے کر آنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام مراد انابا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے لفظوں میں کتنی سچائی تھی۔ مینیجر نے حیرت سے وہ ایڈریس اٹھایا اور اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ شہرام نے بے دلی سے وہ ساری فائلز ایک طرف رکھ دیں اور گلاس وال کے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جب سے آفس آیا تھا مسلسل انابا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انابا کا روندا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے کل پہلی دفعہ انابا کو غور سے دیکھا تھا، اور جب دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ اتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی تھیں، اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی اس میں؟ چند گھنٹوں کے بعد مینیجر ان سب لوگوں کو لے کر آفس کے قریب موجود ریسٹورانٹ میں آ گیا تھا، جہاں کا ریسٹورانٹ شہرام مراد کے کہنے پر خالی کروا دیا گیا تھا۔ شہرام جیسے ہی وہاں گیا تو پورے محلے کے لوگ اسے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ کون ہے۔ شہرام سب سے آگے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور سب کی طرف نظر ڈالی۔ آپ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہرام نے بیٹھنے کا کہا تو ان میں سے سب سے بزرگ آدمی بولا تھا، انابا بیٹی کیسی ہے؟ جبکہ اس کے پیچھے کھڑے سب نوجوان کی نظروں میں بھی فکر مندی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اسے پھر سے انابا سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ آخر ان لڑکوں کی نظروں میں اس کے لیے فکر مندی تھی کیوں؟ لیکن ان کو نظر انداز کرتا مسکراتا ہوا بولا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بیٹھیں آپ لوگ، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہرام نے کہا تھا تو وہ سب لوگ بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا، اس دن اس کی چاچی نے جو بھی کہا تم اس پر ہرگز یقین نہ کرنا۔ میں گواہی دیتا ہوں انابا کے کردار کی۔ انابا جیسی بچی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ چاچی کی اتنی مار کھا لینے کے بعد بھی اس نے کبھی اف نہ کہا۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ اس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتی کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو مارا کرتی ہیں، ڈانٹا کرتی ہیں۔ میری چاچی بھی بس وہی کرتی ہیں، لیکن پورے محلے کو سب دکھتا تھا۔ وہ روز کسی نہ کسی لڑکے کو لے کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ تماشا پورے محلے میں لگا کرتا تھا۔ اگر انابا کے پیچھے کوئی لڑکا ہوتا بھی تو وہ ہمیشہ یہی سمجھتی کہ انابا نے اسے بلایا تھا، لیکن میرے محلے کے نوجوان ان کو کبھی اس نے دیکھا تک نہیں، وہ ان میں سے کسی کو جانتی تک نہیں ہے۔ شہرام کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بزرگ بولنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ شہرام کا سر جھک گیا تھا۔ وہ یہی پوچھنے کے لیے تو انہیں یہاں لایا تھا، اور اس کی مشکل اس بزرگ نے آسان کر دی تھی۔ شہرام نے کچھ نہ کہا، ان سب کو کھانا کھلانے کے بعد واپس عزت سے ان کے محلے میں چھوڑ کر آ جانا۔ شہرام نے اپنے مینیجر سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا حویلی کا رخ کر گیا۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا اور سیدھا اپنی دادی کے کمرے میں گیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اس کی دادی کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ اپنی دادی کی پکار کو بھی انسنا کرتا اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا، لیکن انابا وہاں بھی نہ تھی۔ وہ واپس اپنی دادی کے کمرے میں آیا۔ انابا کہاں ہے دادی؟ وہ اپنی دادی کے پاؤں میں بیٹھتا بولا تھا۔ کیا مطلب انابا کہاں ہے؟ وہ تو کل رات تمہارے ساتھ ہی گئی تھی کھانا کھانے کے لیے، دادی نے حیرت سے کہا تھا۔ شہرام وہی خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے اس کی دادی اسے پکارتی رہ گئی تھی۔ شہرام واپس اپنے کمرے میں آیا اور مینیجر کو کال کر کے وہ انابا کو ڈھونڈنے کا کہہ چکا تھا۔ ہر پولیس اسٹیشن میں اس کی تصویر بھیج دی گئی تھی، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی گئی تھی، اور پورے شہر میں پولیس انابا کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ تھی نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کی دادی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ کہاں ہے؟ فرحانہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ دادی، وہ مجھے نہیں مل رہی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک جو کہا میں ان تمام الفاظ کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ایک دفعہ وہ مل جائے دادی، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ کیا تمہیں اپنے کہے پر پچھتاوا ہے؟ کیا تم سچ میں اس سے معافی مانگو گے؟ فرحانہ بیگم نے پوچھا تو شہرام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں اتنی جلدی بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن جتنی مجھے انابا عزیز ہے اتنے ہی تم عزیز ہو، اسی لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ جاؤ جا کر اسے منا لو، وہ گیسٹ روم میں ہے، وہ کہہ کر کمرے سے نکلی تھی، جبکہ شہرام کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا اور سیدھا گیسٹ روم کی طرف بھاگا۔ اس نے پورا شہر چھان لیا تھا، لیکن اپنے گھر میں تو اس نے ایک دفعہ بھی نہ ڈھونڈا تھا۔ شہرام بے تحاشا بھاگتا ہوا گیسٹ روم کے دروازے تک پہنچا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف اور ندامت کا ایک عجیب امتزاج اس پر طاری تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ انابا، کیا تم اندر ہو؟ دروازہ کھولو، میں شہرام ہوں۔ اس کی آواز پہلے جیسی گرجدار اور مغرور نہیں تھی، بلکہ نرمی اور التجا سے گندی ہوئی تھی۔ اندر انابا ایک کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب خشک ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل پر زخم بہت گہرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شہرام کی آواز ہے، لیکن وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، انابا نے اندر سے رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ خدارا انابا، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آیا ہوں، صرف ایک دفعہ میری بات سن لو پلیز، شہرام نے اصرار کیا۔ جب انابا نے کوئی جواب نہیں دیا تو شہرام نے بے چینی میں دروازے کا ہینڈل دبایا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اندر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔
गेस्ट रूम की खामोशी में अनाबा का वजूद सिमटा हुआ था। शहराम ने दरवाज़ा बंद किया और कदम कदम चलता हुआ उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। अनाबा, उसने सिर्फ इतना कहा। अनाबा ने अपना सर नहीं उठाया। उसकी आवाज़ में अब गहरा दर्द था। क्यों आए हैं आप? क्या कोई नया इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया है, या कोई और अलकाब आपने सोचा है जो अभी तक आपने मुझे नहीं दिया? या शायद आप ये सोच कर आए हैं कि मैंने आपकी बात पर आपके आशिकों की लिस्ट बनाने वाला मोबाइल ले लिया होगा? शहराम के दिल में एक स्विच भू दी गई। उसने कितनी बेरहमी से उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाला था। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। शहराम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे एक शिकस्त खुर्दा बादशाह अपने हरीफ के सामने झुकता है। मैं झूठा था, मैं जाहिल था और मैं अंधा था। मैंने वो सुना जो मेरी नफरत सुनना चाहती थी। मैंने तुम्हें एक बार भी मौका नहीं दिया कि तुम खुद को सच्चा साबित कर सको। मैंने तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोशी सबको ड्रामा समझा। उसका हाथ पकड़ने के लिए झुका, लेकिन अनाबा ने अपना हाथ सख्ती से पीछे खींच लिया। मैं आपके साथ क्या करती? अनाबा का लहजा तल्ख था। आप तो सिर्फ चाची की बातों को समझते थे, मेरे अल्फाज को नहीं। जब मेरा किरदार इस मोहल्ले में जहाँ मेरा खून पसीना शामिल था वहाँ भी दागदार था, तो आप कैसे यकीन करते? आपको तो हमेशा मैं एक बोझ लगी, एक मुजरिमा लगी। शहराम ने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया। तुम्हारे पीछे पीछे हजारों कुत्ते थे। मैं तुम्हारा सांस लेना महाल कर दूंगा। मुझे तुम पर डोरे डालो। उसके अपने अल्फाज गूंजने लगे थे। मैं जानता हूँ कि मेरे अल्फाज जहर थे। मैं आपसे माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी दादी ने सच कहा। मैंने आज पूरे मोहल्ले के लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने आपके किरदार की गवाही दी है। वो जानते हैं कि तुम कितनी पाकीज़ा हो। शहराम ने निदामत से कहा। मुझे मालूम हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। अनाबा की आंखों में दोबारा आंसू आ गए, लेकिन इस दफ़ा ये दर्द के नहीं, शायद इस बात के थे कि किसी ने तो आखिरकार उसके सच को जाना। आपने मेरे ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा शहराम। आपने उन ज़ख्मों को मजीद कुरेदा है। अनाबा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। शहराम को महसूस हुआ जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसने आहिस्ता से नाबा के पाँव छुए। ये शहराम मुराद की तरफ से कामिल शिकस्त थी। अगर तुमने आज मुझे माफ़ ना किया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मेरी तरफ से कोई ऐसा लफ्ज़, एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा जो तुम्हारी पाकीज़गी पर शक करे। मैं तुम्हारी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। शहराम के चेहरे पर इतनी नदामत और बेचारगी देख कर अनाबा का दिल भी पिघल गया। उसने हमेशा से मोहब्बत और रिश्तों के लिए तरस खाया था। वो किसी को ज़्यादा देर तक अजियत में नहीं देख सकती थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शहराम के बाजू को आहिस्ता से छू लिया। उठें, अनाबा ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने आज तक किसी का बोझ नहीं उठाया, ना आपको अपनी निदामत का बोझ उठाने दूंगी। आप मुझसे वादा करें। शहराम जल्दी से उठा। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी थी। मैं वादा करता हूँ। कहो क्या वादा करूँ? वादा करें कि अब आप मेरी तरफ सिर्फ यकीन की नज़र से देखेंगे। मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन मेरे दिल को भरने में वक्त लगेगा। शहराम का सर शुक्रिया से झुक गया था। मैं ये वक्त तुम्हें दूंगा अनाबा। जितनी भी सजाएं तुम मुझे